شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج ہم موضوع لائے ہیں جسم کی قبض۔ اور قبض جو ہے وہ ایسی ناسور بیماری ہے، ایسی بیماری ہے جس کا کہتے ہیں ماہرین اور ڈاکٹر، حکیم، ہومیوپیتھک، صحت والے تمام حکیم لقمان کہ یہ بیماریوں کی نانی ہے، ماں ہے۔ یعنی کہ اگر جسم کے اندر جو مواد آپ نے کھانے کے ذریعے داخل کیا اور وہ فاسد مواد گل سڑ کر جسم کے اندر رک گیا اور سوکھ گیا، اس کا نام خشکی ہے، اس کا نام جو ہے وہ قبض ہے۔ یعنی قبض کا مطلب دروازے کو بند کر دینا ہے۔ اور اگر جو چیز ہم کھاتے ہیں اور وہ نہیں نکل پاتی اور رکنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ تیزاب کی شکل اختیار کر جاتی ہے، تو پھر ہمارا تیزاب جو ہے جسم کے اندر ہوتا ہے، تو وہ اگر آنتے ہیں تو وہاں بواسیر ہونے کا اور آنتوں کی سوزش ہونے کا بہت زیادہ اندیشہ ہو جاتا ہے، جس سے وہ پھول جاتی ہیں اور وہاں پر رستہ کھلنے کی بجائے، سڑک اور ٹریفک کھلنے کی بجائے سیوریج نظام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس سے جو ہے جب سڑک بند ہو گئی تو وہاں پر جب ٹریفک ہی نہیں چلے گی تو پھر ہمارا جسم کا گند جو ہے وہ سڑک سے روانہ نہیں ہوگا، جس سے ہم جسم کے اندر کے مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ اور اگر آنتیں خراب ہوں گی اور آنتوں کو سوزش ہو جائے گی تو اسی کا تعلق کڈنی کے ساتھ بھی ہے، اسی کا تعلق جگر کے ساتھ بھی ہے، اسی کا تعلق معدے کے ساتھ بھی ہے، اسی کا تعلق پھیپھڑوں کے ساتھ بھی ہے، اسی کا تعلق دل کے ساتھ بھی ہے، اسی کا تعلق بدہضمی کے ساتھ بھی ہے، اسی کا تعلق گیس کے ساتھ بھی ہے، اسی کا تعلق جو ہے السر کے ساتھ بھی ہے۔ غرض ہے کہ سر کی بیماریاں بھی ہمارے جسم میں گیسز کی صورت میں ہمارے سر پہ چڑھنا شروع ہو جائیں گی، اور مسوڑوں کی بیماریوں کا تعلق بھی ہماری قبض کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ اس لیے قبض کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہم نے اہمیت دینی ہے کہ یہ نہ ہو۔ اور ان کے ہونے کی وجوہات جو ہے اس میں سب سے پہلا عمل ہے کہ ہم کھاتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، کھاتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں اور چلتے نہیں ہیں، جس سے ہمارا جسم جو ہے وہ حرارت نہیں پکڑتا، حرکت نہیں لیتا، تو بلڈ سرکولیشن نہیں ہوتا، جس سے ہمارا جسم کا تیل جو ہے وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے، اور جمتا ہے تو خشک ہو جاتا ہے، اور ہم موٹاپے کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم بیماریوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، اور خشکی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی کا نام قبض ہے۔ یعنی کہ اگر تیل جمنا شروع ہوتا ہے اور پسینہ آ کے سوکھتا ہے تو جسم کی جلد کی بھی قبض ہو جاتی ہے، یعنی مسام بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے سر پر بھی خشکی آنا شروع ہو جاتی ہے، جس سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، خشکی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بال باریک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا چہرہ ہر 2 گھنٹے یا 1 گھنٹے بعد کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پسینے میں تیزاب آ رہا ہے، ہمارے پسینے میں تیل آ رہا ہے، جو کہ رنگ کو، چہرے کو جلانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے چہرے پر چھائیاں یعنی فریکل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ہماری آنکھوں کی سوزش شروع ہو جاتی ہے اور بلیکنس یعنی ڈارک سرکل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری گردن جو ہے میل زدہ اور کالی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر ہم ان مسائل کا، ان علامات کا نام ہے قبض۔ اور قبض جب ہوگی تو وہ سب سے پہلے میں نے بیان کیا ہے کہ وہ کھانا اور کم چلنا۔ دوسرا عمل ہے کہ بار بار کھانا یعنی زیادہ کھانا۔ تیسرا عمل ہے دیر ازم چیزیں کھانا اور خشک چیزیں کھانا۔ چوتھا عمل ہے کہ رات کا کھانا لیٹ کھانا اور کھا کے سونا۔ پانچواں عمل ہے کہ آپ نے دیر سے سونا، یعنی رات کو نہیں سوئے تو جس سے اعصاب کھنچ جاتے ہیں، اور اعصاب کھنچتے ہیں تو ہمارا نظام جو ہے ہضم کا خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صبح کو جو لوگ لیٹ اٹھتے ہیں، دیر سے اٹھتے ہیں، تو وہ بھی قبض کی بیماری کی طرف شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ صبح کی سیر نہیں کرتے وہ بھی قبض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ دودھ اور گھی اور مکھن اور لسی یا دہی وغیرہ استعمال کم کرتے ہیں، اور پانی کا استعمال کم کرتے ہیں، جوسز کا استعمال کم کرتے ہیں، فروٹ کا استعمال کم کرتے ہیں، یا کچی سبزیوں کا استعمال کم کرتے ہیں، تو وہ بھی قبض کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دن بھر میں جن لوگوں کا پسینہ زیادہ خارج ہوتا ہے اور وہ اس کے تناسب سے پانی نہیں پیتے، تو وہ بھی پانی کی کمی کی وجہ سے خشکی کا شکار ہوتے ہیں، اور خشکی کی وجہ سے قبض کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، جس سے ان کا نظام
میں ہاضم اور قبض اور جسم کے اندر اور باہر کمزوری کا نظام آ جاتا ہے، اور ہر وہ پرابلمز اتنی زیادہ ہیں کہ قبض کے بارے میں جتنی بھی باتیں کر لی جائیں تو کم ہیں۔ تو جن لوگوں نے قبض کو بغیر کسی چیز کے ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلا عمل ہے کہ صبح کو سورج سے پہلے اٹھنا سیکھیں۔ دوسرا نمبر، ناشتے کو دودھ اور پھلوں کے ساتھ آپ کرنا سیکھیں۔ تیسرا عمل ہے کہ پانی جو ہے ہر 15 سے 20 منٹ کے بعد 1 سے 2 گھونٹ پینا سیکھیں۔ تیسرا عمل ہے کہ فروٹ کو کھانے سے پہلے کھائیں، یا کچی سبزی یا سیلڈ کو کھانے سے پہلے کھائیں، تاکہ آپ کے جسم کے اندر پانی اور پروٹین یا کیلشیم یا وٹامن کی کمی ہے تو وہ پوری ہو سکے، جس سے قبض بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رات کا کھانا جو ہے وہ سونے سے 4 گھنٹے پہلے کھائیں، اور سونے سے پہلے دودھ پی کے نہ سوئیں، چائے پی کے نہ سوئیں، کھانا کھا کے نہ سوئیں، اور جلدی سوئیں، تو آپ کو یہ جو قبض ہے یہ بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی دوائی کے، بغیر کسی وجہ کے ٹھیک ہو جائیں گے، اور قبض کا شکار نہیں ہوں گے۔ اور جب حاجت وقت پہ ہوگی تو آپ کا موڈ بھی اچھا رہے گا، آپ موٹاپے کا شکار نہیں ہوں گے، آپ کی گردن کالی نہیں ہوگی، آپ کا رنگ جو ہے 2 گھنٹے بعد کالا نہیں ہوگا، آپ کے بال جو ہیں وقت سے پہلے سفید نہیں ہوں گے اور گریں گے نہیں، اور اسی طرح آپ سستی کا شکار نہیں ہوں گے، اور آپ چڑچڑے پن کا اور تھکن کا اور اعصابی بیماریوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو یہ باتیں تھی جو اندر سے آپ کریں بغیر کسی چیز کے تو قبض ٹھیک ہو جائے گی۔ اب ہم کون سے اجزاء ایسا حاصل کریں کہ جس سے قبض جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے؟ قبض کے لیے سکنجبین جو ہے وہ بڑی بہترین جو ہے وہ عمل ہے، دوائی ہے۔ یعنی کہ سکنجبین کیسے ہے کہ گرم پانی 1 گلاس ہو، اور اس میں آپ نے آدھا چمچ جو ہے ٹی اسپون نمک اور آدھا لیمو اتنا ڈالنا ہے، چند قطرے لیمو کے ڈالنے کے کھٹا نہ ہو جائے، تو اس کو خالی پیٹ دن میں 3 بار آپ نے پینا ہے، ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے۔ اس سے خشکی، قبض اور جو بھی عمل آپ کے جسم کے اندر بدہضمی کا ہے وہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، اور پانی کی کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح دودھ، گرم دودھ میں اگر گھی ڈال لیں یا مکھن ڈال لیں، یا آپ اس میں بادام روغن ڈال لیں یا کسٹر آئل ڈال لیں اور شہد ڈال لیں، یا پھر شکر ڈال لیں، یا پھر دودھ جلیبی جیسے کہ جلیبیاں ڈال لیں، یا خالی چینی ڈال لیں، اور گرم دودھ آپ کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے 3 بار لیں، صبح دوپہر شام، تو آپ کی قبض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح ادرک جو ہے دودھ میں ملا کر اگر پئیں گے تو آپ کی قبض جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن شرط ایک یہی ہے کہ خالی پیٹ آپ نے گرم دودھ پینا ہے، تاکہ آپ کے جسم میں گرمی جائے، جس سے آپ کا تیل جو ہے وہ پگھلے اور آپ کی خشکی جو ہے وہ ٹھیک ہو، جس سے آپ کی کمزوری ٹھیک ہو۔ اسی طرح آپ جو ہے ایسی اشیاء زیادہ استعمال کریں جن سے جو ہے خشکی نہ ہو جسم کے اندر، اور جن سے جو ہے وہ دیر ہضم چیزیں آپ نہ کھائیں، تاکہ آپ کے قبض کا جو معاملہ ہے وہ درست ہو جائے۔ اسی طرح آپ جب قبض کو جو ہے جنگ جیت لیں گے قبض سے، تو انشاءاللہ معاشرے میں بھی آپ بڑے کامیاب ہوں گے، کیونکہ آپ بیمار نہیں ہوں گے، تو آپ صحت کا نام ہی خوشحالی ہے، اور جب خوشحالی ہوگی تو آپ ہر کام اچھا کر سکیں گے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔